الحمدللہ آج ہم نے 11واں پارہ مکمل اور 12ویں کا پہلا پاؤ 1/4 ہم نے تلاوت میں سنا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ التوبہ اس کا اکثر حصہ 10ویں پارے میں تھا اور بقیہ جو حصہ ہے وہ 11ویں پارے میں ہے۔ اس کے مضامین اور جو اللہ کے احکامات ہیں اس میں وہ آج ہم دیکھیں گے۔ سورۃ التوبہ جو پارہ نمبر 11 میں اس کی جو بقیہ آیات ہیں ان کی تعداد ہے 35، آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 129 تک۔ اس میں جو اللہ کے اوامر ہیں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی تعداد ہے 9، اور جن کاموں سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 5۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اعرضوا عنہ، اعراض کرو۔ کن سے؟ اگر آپ کو کل والا ٹاپک یاد ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں کفار جنہوں نے عہد شکنی کی تھی ان سے قتال، ان سے جنگ اور ان سے معاہدہ توڑنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا اور فرمایا اعراض کرو، ان سے اعراض کرو۔ اور جو منافقین تھے جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے اور لوگوں کو بھی انہوں نے برگلایا، ان کے بارے میں اللہ عز و جل یہ فرماتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، کہ ان کے مال میں سے صدقہ، مسلمانوں کے مال میں سے ان سے صدقہ وصول کرو۔ پھر اللہ عز و جل آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے وصلی علیہم، دعا کرو۔ جن کی توبہ قبول ہوئی نا، جو صحابہ کرام شرکت نہ فرما سکے غزوہ تبوک میں، ان کے لیے اللہ عز و جل نے یہ حکم نازل فرمایا وصلی علیہم، کہ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ عز و جل تمہاری دعاؤں کے صدقے ان کی توبہ کو قبول فرمائے اور دوبارہ ان کو وہی مقام و مرتبہ مل جائے جو کہ رسول اللہ کی نظر میں تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا، جو لوگ غزوہ تبوک میں شمولیت اختیار نہ کر سکے، بعد میں ان کو اس چیز کی اتنی پریشانی ہوئی، اتنا وہ غم زدہ ہوئے اپنے اس عمل پہ کہ انہوں نے مسجد نبوی کے پلر سے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ رسول اللہ ہمیں کھولیں گے تو پھر ہی ہم آزاد ہیں، ورنہ تب تک ہم نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔ یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود سزا دی۔ پھر اللہ عز و جل نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے آیت نمبر 105 میں قل اعملوا، کہ عمل کرو، جو تمہیں اللہ کی طرف سے حکم ملے اس پر عمل کرو۔ آیت نمبر 119 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے تو حکم ہے کہ خود بھی سچ بولو، کیوں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ عز و جل نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے اور سچ بولنے کا حکم دیا اور فرمایا کونوا مع الصادقین۔ جب بھی دیکھو کہ کسی معاملے میں کوئی سچا ہے اور اس کی بات لوگ نہ مانتے ہو، اس کو اتنی اہمیت نہ دیتے ہو، تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جب وہ قیدی کو دیکھیں گے کہ بھائی اس کا ووٹ زیادہ ہے، ظاہر اللہ کا حکم پر عمل کرتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پھر ایک پلڑا بھاری ہوگا۔ جب پلڑا بھاری ہوگا وہ آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تب یہ بھاری ہوا، اس کی بھی بڑی برکت ہے۔ اللہ عز و جل آیت نمبر 122 میں فرماتا ہے لیتفقہوا فی الدین، کہ دین میں تفکر کرو، دین میں تفکر کرو تاکہ تمہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو۔ اپنی قوم کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، کیونکہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں بار بار پچھلی قوموں کے عذاب کا ذکر ہوا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اپنی قوموں کو اس عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤ۔ کیوں ڈراؤ؟ تاکہ وہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں۔ پھر اللہ عز و جل آیت نمبر 123 میں فرماتا ہے جو قریب کے تمہارے کفار ہیں جنہوں نے عہد توڑا تھا، ظاہر ہے وہ قریب کی مدینہ کے ارد گرد رہنے والے تھے، جنہوں نے عہد توڑا ہے ان سے قتال کرو، جنگ کرو۔ اللہ عز و جل جن کاموں سے منع فرماتا ہے اس بقیہ حصے میں آیت نمبر 94 میں اللہ فرماتا ہے کہ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ۔ جب تمہیں دین کے کاموں کے لیے دعوت دی ہے، بلایا ہے جہاد کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو بہانے مت بناؤ۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر پیش نہ کرو۔
یہ بھی اسی سے آپ کو سبق سے ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب دین کے کاموں میں تمہیں بلایا جائے، حکم دیا جائے تو اپنے عذر پیش نہ کرو، بلکہ جیسے صحابہ کا عمل تھا کہ وہ بڑھ چڑھ کے دین کے کاموں میں حصہ لیتے تھے، تم ایسے حصہ اختیار کرو. آیت نمبر 84 میں اللہ فرماتا ہے لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. یہ انہی منافقین کی بات چل رہی ہے کہ ان میں سے جب کوئی مر جائے جنگ میں تو ان کے لیے دعا نہ کرو، کفار کے لیے، منافقین کے لیے دعا نہ کرو، مشرکین کے لیے استغفار نہ کرو. آج کل تو یہ بیماری عام ہے نا، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ فلاں ایکٹر یا فلاں کوئی سوشل میڈیا کا انفلوئنسر وہ مر گیا تو لوگ کہتے ہیں اللہ بخشش فرمائے، حالانکہ وہ تو کافر ہے. کفار کے لیے استغفار نہ کرو، نہ ان کے لیے دعا کرو.